بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے اور مقدمۃ الکتاب سے الدرس التاسع 9واں سبق 9واں حصہ مقدمۃ الکتاب سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ هذا وقد بقيت طائفة من العلماء حتى في عصور الانحطاط الأدبي غير خاضعين لأسلوب تقليدي في عصرهم۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کی ایک ایسی جماعت ادبی پستی کے زمانوں میں بھی باقی رہی جو اپنے زمانہ کے تقلیدی اسلوب کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ متحررین من السجع والبدیع والصنائع والمحسنات اللفظیۃ یکتبون ویؤلفون فی لغۃ عربیۃ نقیۃ وفی اسلوب مطبوع یتدفق بالحیات۔ سجعبندی، بدیع، صنائع اور محسنات لفظیہ سے آزاد، صاف اور شفاف عربی اور ایسے ڈلے ہوئے اسلوب میں لکھتے اور تالیف کرتے جو زندگی میں جوش پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قرأہ الانسان ملکہ الاعجاب وآمن بفکرتہم وخضع لعقیدتہم ولما یقررونہ۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کو حیرت کا مالک بنا دیتی ہے، یعنی حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور ان کی فکر کو تسلیم کر لیتا ہے اور ان کی عقیدت اور ان کی ثابت کردہ بات کے لیے فروتنی کا اظہار کرتا ہے۔ وَهَذِهِ الْقِطَعُ الَّتِي طُوِّيَتْ فِي أَثْنَاءِ كُتُبٍ عِلْمِيَّةٍ أَوْ دِينِيَّةٍ فَجَهِلَهَا الْأُدَبَاءُ وَزَهَدَ فِيهَا تَلَامِيذُ الْأَدَبِ هِيَ مِنْ بَقَايَا الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الْأَصِيلِ۔ یہی وہ قطعے ہیں جو علمی یا دینی کتب میں سموئے گئے اور ادباء ان سے غافل ہوئے، طلباء ادب ان سے بے رغبت رہے۔ حقیقت میں یہی اصلی ادب کا بقیہ جات ہے۔ وہی التی عاشت بها العربیۃ هذه السنین الطوال، اور انہی کی وجہ سے عربی انہی کئی سالوں میں باقی رہی۔ وہی التی یفزع الیہا المتأدب المتذوق وهي رياض خضراء في صحراء العربية القاحلة التي تمتد من عصر ابن العميد إلى عصر القاضي الفاضل إلى أن جاء ابن الخلدون۔ اور انہی کی طرف ذوق و ادب کی طالب فریاد چاہتے ہیں، اور یہ عربی کے ان بے رونق بیابانوں میں سرسبز باغ ہے جو ابن عمید کے زمانے سے قاضی الفاضل کے زمانے تک پھیلے رہے، یہاں تک کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آ گیا۔ پہلا لفظ یہاں پر یتدفق، دفق یدفق، یہ باب تفاعل سے یہاں پر تدفقاً تیزی سے گزرنے کے معنی میں آتا ہے۔ باب تفاعل سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ باب ضربہ سے دفقاً زور سے گرانے کے معنی میں آتا ہے، اور نصر سے دفقاً دفوقاً دونوں طرح مصدر اس کے ممکن ہے، یہ بر کر بہنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہم باب افعال سے بھی لے سکتے ہیں، ادفاقاً، یہ گرا کر خالی کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ طویت، طویت طوا سے ہے، طوا طوین، طوین باب ضربہ سے یہاں یہ استعمال ہوا ہے، لپیٹنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب سمع سے طون مصدر اس کا آئے گا بھوکا رہنے کے معنی میں۔ اس کو اگر ہم باب افتعال سے لے لیں تو پھر
اطواءً مصدر اس کا آئے گا لپیٹا جانا اس معنی میں، اور باب انفعال سے انطواءً جمع ہونے کے معنی میں آئے گا۔ القاحلہ، قاحلہ یہ قحلہ سے ہے، قحلہ یہ باب سمعہ سے قحلاً اور باب فتحہ سے قحولاً خشک ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر باب افعال پر لے جائے اقحالاً تو خشک کرنے کے معنی میں آئے گا۔ باب تفاعل سے تقحلاً، یہ بڑھاپے کی وجہ سے جب انسان کی جلد وہ خشک ہو جائے، خشک کال والا ہونا بڑھاپے میں۔ اور باب مفاعلہ سے مقاحلتاً کسی چیز سے لازم رہنا اس معنی میں آتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ انما كتب هؤلاء العلماء غير معتقدين انهم يكتبون للادب ولا زاعمين انهم في مكانة عالية من الانشاء۔ بلا شبہ ان علماء نے جو کچھ بھی لکھا اس اعتقاد سے نہیں لکھا کہ وہ ادب کے لیے لکھ رہے ہیں، اور نہ ہی اس گمان سے کہ وہ انشاء پردازی کے کسی اونچے اور اعلیٰ مقام پر ہے۔ هو الذي يسعد العربية ويشرفها أكثر مما يسعدها ويشرفها كتابات الأدباء ورسائلهم وموضوعاتهم الأدبية، اور یہی چیز عربی کو زیادہ درست اور سیدھا کرتی ہے بنسبت اس درستگی اور سدائی کے جس کو ادیبوں نے اپنے مضامین، رسائل اور ادبی موضوعات میں کیا ہے۔ وأخاف لو أنهم قصدوا الأدب وتكلفوا الإنشاء لفسدت كتابتهم وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي تمتاز بها كتابتهم وخسرنا هذه القطع الجميلة المليئة بالحياة۔ اور مجھے تو ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ بھی ادب کا قصد کرتے اور انشاء پردازی کا تکلف کرتے تو ان کی تحریر خراب ہو جاتی اور وہ رونق اور وہ چاشنی اس سے ختم ہو جاتی جس کی بنا پر ان کی تحریریں ممتاز ہوئی، اور ہم ان خوبصورت زندگی سے بھرپور شہپاروں سے، ادبی شہپاروں سے محروم ہو جاتے۔ فقد التصقت بالادب شروط وصفات وتقاليد هي المفسدة له الطامسة لنوره، فلا بد فيه من السجع والصناعة ولا بد فيه من البديع والمحسنات اللفظية، ولا بد من تقليد من يعد في الطبقة الأولى من الأدباء۔ ادب کے ساتھ ایسی شرطیں، صفات اور رسوم یہ چپکا دیے گئے جو اس کو خراب کرنے والے ہیں، اس کے نور کو بجھانے والے ہیں، چنانچہ اس میں سجع اور صناعت ناگزیر ہے، بداعت اور محسنات لفظیہ وہ ضروری ہے، اور جن ادباء کو طبقہ اولیٰ میں شمار کیا گیا ہے ان کی تقلید وہ لازم ہے۔ اما الکتابات العلمیۃ التاریخیہ او الدینیہ فلیست فیہا هذه الالتزامات وهذه الشروط القاسیہ فتأتی ابلغ و اجمل۔ رہی بات ان علمی، تاریخی یا دینی مضامین کی، چونکہ ان میں یہ التزامات اور اندھی شرائط نہیں تھی، لہٰذا وہ انتہائی بلیغ اور خوبصورت طریقے پر نمودار ہوئے ہیں۔ التصقت یہ پہلا لفظ ہے لصقہ، باب سمعہ سے لصقاً لصوقاً چپکنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب افعال سے اگر اس کو ہم لے لیں الصاقاً تو یہ چپکانے کے معنی میں آئے گا۔ باب افتعال سے یہاں یہ استعمال ہوا ہے التصاقاً، یہ بھی چپکنے کے معنی میں، اور باب مفاعلہ سے ملاصقتاً چپکانا۔ الطوامسہ اس کی جمع طوامسات یا طوامس آتی ہے۔ باب ضربہ سے طمساً طموساً بے نور ہونے کے معنی میں۔
آتا ہے۔ یہ باب ضربت سے طمسن اگر آ جائے تو ہلاک کرنے مٹانے کے معنی میں بھی یہ ممکن ہے، اور اس کے علاوہ طماستن یہ بھی باب ضربت سے اس کا مصدر آتا ہے اندازہ کرنے کے معنی میں۔ یہ باب انفعال سے انطماسن اور تفاعل سے تطمسن یہ دونوں مٹنے بے نور ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وَنَرَى الْكَاتِبَ الْوَاحِدَ إِذَا تَنَاوَلَ مَوْضُوعًا أَدَبِيًّا وَتَكَلَّفَ الْإِنشَاءَ تَدَلَّ وَأَسَفَ یا وَتَعَسَّفَ وَتَكَلَّفَ وَلَمْ يَأْتِ بِخَيْرٍ۔ ہم ایک کاتب، ایک لکھنے والے محرر کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی ادبی موضوع کو اختیار کرتا ہے، انشاء میں دشواری اٹھاتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے، معمولی کاموں میں الجھتا ہے اور بے راہ روی اختیار کرتا ہے، تکلف کرتا ہے، کوئی بہتری نہیں لاتا۔ وَإِذَا اسْتَرْسَلَ فِي الْكَلَامِ وَكَتَبَ فِي مَوْضُوعٍ عِلْمِيٍّ أَوْ دِینِيٍّ أَحْسَنَ وَأَجَادَ، مگر جب یہی بندہ گفتگو میں وسعت پیدا کرے اور کسی علمی یا دینی موضوع کے متعلق لکھے تو اچھے اور عمدہ طریقے سے لکھتا ہے۔ هكذا نرى الزمخشري متكلفا مقلدا في أطواق الذهب وكاذبا موفقا بليغا في مقدمة المفصل وفي مواضع من تفسيره الكشاف۔ اسی طرح ہم علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب اطواق الذهب میں ایک تکلف کرنے والے مقلد نظر آتے ہیں، اور المفصل کے مقدمہ اور تفسیر کشاف کی کئی جگہوں میں ایک بامراد بلیغ محرر نظر آتے ہیں۔ ونجد ابن الجوزی غیر موفق فی کتابہ المدہش وکاتبا مترسلا بلیغا فی کتابہ صید الخاطر، اور ہم ابن جوزی کو اپنی کتاب المدہش میں ناکام پاتے ہیں اور صید الخاطر میں ایک روا بلیغ کاتب پاتے ہیں۔ وظنی انہما کان یعتبران اثرہما الادبیین اطواق الذہب والمدہش من افضل کتابتہما الادبیہ التي یعتمدان علیہا ویفتخران بها۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے ان دونوں دو ادبی اثر یعنی اطواق الذہب اور مدہش کو اپنے ان تمام ادبی مضامین سے افضل سمجھتے ہیں جن پر وہ اعتماد اور فخر کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّ عَصْرَهُمَا صَفَقَ لِهَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ الْأَطْوَاقِ وَالْمُدْهِشِ أَكْثَرَ مِمَّا صَفَقَ لِكِتَابَاتِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ وَالْدِينِيَّةِ، اور شاید ان کا زمانہ ان دو کتابوں یعنی اطواق اور مدہش، اطواق الذہب اور مدہش کو ان کی دوسری علمی، دینی اور ادبی کتابوں سے زیادہ قبول کرتا ہوں۔ ولیکن قاضی الزمان وحاکم الذوق قد حکما بالعدل، لیکن زمانہ شناس اور باذوق آدمی انصاف سے فیصلہ کرتا ہے۔ وَلَيْسَ الْيَوْمَ لِلْكِتَابَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قِيمَةٌ كَبِيرَةٌ، اور آج ان پہلی دو کتابوں کی کوئی بڑی قیمت اور وقعت نہیں ہے۔ اما صید الخاطر وتلبیس ابلیس والمفصل والکشاف فہی جدیرۃ بالبقاء جدیرۃ بکل اعتناء۔ باقی رہی بات صید الخاطر، تلبیس ابلیس، المفصل، تفسیر کشاف کی، تو یہ باقی رکھنے اور انتہائی اہتمام کے لائق ہے۔ جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے۔ پہلا اسفہ، یہ باب سمعہ سے استعمال ہوا ہے، یہاں پر اسفن غمگین ہونے کے معنی میں، افسوس کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائے ایسافن تو
غضبناک کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تأسفاً افسوس کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. تعصفہ عاصفہ سے ہے. عاصفہ یہ باب ضربہ سے عصفاً مصدر اس کا آتا ہے ظلم کرنے کے معنی میں. اور اگر باب افعال سے اس کو لیا جائے اعصافاً تو یہ رات میں بغیر کسی راہ کے چلنا، یعنی راستے سے ہٹ کر چلنا. باب تفعیل سے تعصیفاً بغیر علامت اور نشان کے چلنے کے معنی میں آتا ہے. یہ باب تفعل سے استعمال ہوا ہے تعسفاً ظلم کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اعتصافاً بغیر جانے پہچانے راستے کو چلنا، غیر معروف راستے کو چلنا، اس کو اختیار کرنا. اگلا لفظ ہے جی استرسلہ رسلہ. باب سمعہ سے رسلن رسالتن نرم چال چلنے کے معنی میں یہ آتا ہے. باب افعال سے اگر اس کو ہم لے لیں ارسالن تو بیچنے کے معنی میں اور چھوڑنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ باب تفعیل سے ترسیلاً کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا، اس معنی میں یہ آئے گا. اور اس کے علاوہ ہم اس کو باب استفعال سے، یہاں پر یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے. استفعال سے استرسالاً مصدر اس کا آئے گا وسعت کرنے کے معنی میں. جدیرتن جدیر یہ باب نصارہ سے جدرن لائق اور مناسب ہونے کے معنی میں آتا ہے. یہاں یہ باب کرمہ سے استعمال ہوا ہے جدارتن، یہ بھی لائق ہونا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائیں اجدارن، اجدار النبت یہ کونپل نکلنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب تفعیل پر لے جائے تجدیرن یا باب افتعال اجتدارن، اجتدار الحائط تجدیر الحائط دیوار بنانے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا. آخری لفظ ہے جی اعتناء. اعتناء انعنا یہ باب ضربہ سے مصدر اس کا عن ین آتا ہے، نازل ہونے کے معنی میں اگر یہ مصدر ہو. لیکن اس کے مصدر اگر عنین ہو تو پھر عنین اور عنایتن یہ حفاظت کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. باب سمعہ سے عنن، عنن اور عناءن دونوں طرح کے. عنن ہو تو مفید ہونا، عناءن ہو تو تکنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. اس کے علاوہ باب افعال سے اگر اس کو ہم لے لیں اعناءن تو تکلیف پہنچانے کے معنی میں آئے گا، اور یہی معنی باب تفعیل سے تعنیتن کا بھی آئے گا. باب مفاعلہ ایک رہتا ہے تو اس سے معاناتن مشقت برداشت کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.